जी बिल्कुल, मशरक़ वस्ती की जो है इस वक्त कशीदा सूरत हाल है, उसके बायस देखा जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक बहरानी कैफियत का शिकार है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है इस वक्त, अजनास की बात करें, अशिया खुरनोश की बात करें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें उसकी बात की जाए तो उसमें देखा जाए तो उसकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। क्योंकि तेल की तरसील जो है, पेट्रोलियम मसरूफ़ात की जो तरसील है उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल सामने है, जिसकी वजह से आम शहरी जो है वो भी मुतासर हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ जो करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर हैं आरिफ गुजर साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर और इस वक्त क्या सूरत हाल बन रही है, क्योंकि पूरे लाहौर के जितने भी करियाना मर्चेंट हैं वो सारे जो है इन्हीं के ज़ेर साया हैं और इनके साथ अटैच हैं, क्योंकि ये प्रेसिडेंट है इस करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के। तो इस हवाले से हम उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, आइंदा आने वाले दिनों में कौन सी सूरत हाल जो है ऐसे गंभीर सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। जी सर, साहब का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर हैं लाहौर के। लाहौर में आपको पता बेशुमार करियाना स्टोर हैं, छोटी दुकानें भी हैं, बड़ी दुकानें भी हैं, और अशिया खुरनोश ऐसी चीज़ है जिसके बगैर ज़िंदगी चलाना बहुत नामुमकिन सी बात है। आटा भी खाना है, चीनी भी इस्तेमाल करनी है, दालें भी इस्तेमाल करनी है, जो भी ज़रूरत की चीज़ है जो इंसानी सेहत को फ़ायदा दे रही है उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं मशरक़ वस्ती में, कशीदगी के बायस पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। आप फिर गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान किया जा रहा है कि कल मज़ीद पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हो सकता है, वो और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 75 रुपये तक इजाफ़ा हो सकता है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए आप क्या देख रहे हैं, आप क्या एनालिसिस कर रहे हैं? ज़ाहिर आप पूरे लाहौर को लेकर चलते हैं, पूरे लाहौर के करियाना स्टोर को, और एक आम आदमी, एक मज़दूर आदमी, चाहे वो मज़दूर है चाहे वो लैंडलॉर्ड है, वो भी आपके पास आता है और शायद खुरनोश खरीदता है। तो ऐसे सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि ये जंग पूरी दुनिया को मुतासर कर रही है और हमारे लिए नुकसानदेह है कि हमारे हमसाये ममालिक में ये जंग लगी हुई है, जिसमें कि ईरान है, मशरक़ वस्ती आता है, तो जिनके साथ हमारे बिज़नेस के मामलात पहले चल रहे थे। जैसे हम चावल अगर एक्सपोर्ट करते थे तो वो ईरान सरफ़रिश्त था, अफ़गानिस्तान सरफ़रिश्त था। तो अब ये सारी चीज़ें, ये सारे मुल्क जंग की ज़द में हैं, तो उसके ऊपर ये है कि पूरी दुनिया में तो असर आया है, लेकिन पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा असर आया है। एक तो ये है कि आपका पेट्रोल अपना नहीं है, आपने भी बाहर से पेट्रोल मंगवाना है। 55 रुपये जो पहले गवर्नमेंट ने बड़े कंट्रोल रख के इसकी कीमत बढ़ाई थी, तो अभी तो उसके असरात ख़त्म नहीं हुए थे। तो अगर ये चीज़ आ गई कि दोबारा वो 75 रुपये तक कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उस चीज़ को रोक नहीं सकते आप। पूरी दुनिया में अगर तेल महंगा है, आपने भी बाहर से तेल लेना है, तो उसका ऑटोमेटिकली ये चीज़ है कि जो खाने वाली चीज़ें हैं या दूसरी चीज़ें हैं उनके ऊपर असर आएगा। आपका कहने के बाद उसके असरात आम आदमी तक आएंगे, चाहे वो आम आदमी चाहे वो ख़ास आदमी, उसके ऊपर असरात लाजमी आएंगे। लेकिन सर आपको पता है, जैसा कि हाई ऑक्टेन की अगर बात की जाए, जो एक हाई सुपर तेल है, उसकी कीमत इस वक्त मार्केट में देखा जाए तो 610 रुपये है। तो ज़ाहिर है 2 हफ्ते से तेल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बढ़ाएगा, तो इस दफ़ा तो ये अंदिया भी दिया गया है पाकिस्तान की जानब से कि इस दफ़ा तेल बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि 127 रुपये पर लीटर सब्सिडी दी जा रही है, और इसके अलावा डीजल पर 200 रुपये पर लीटर सब्सिडी दी जा रही है, और अरबों रुपये का नुकसान भी हो रहा है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट इस हवाले से लॉकडाउन का सिस्टम भी आज भी कोई इस हवाले से फ़ैसला करने जा रही है कि पूरे मुल्क में किस तरीके से लॉकडाउन किया जाएगा, किस तरीके से दुकानों का जो है वो मामला, क्योंकि अब पहले दुकानों में लॉकडाउन का सिस्टम जो शुरू हो गया 10 बजे, इस वक्त दुकानें बंद कर दीजिए, लेकिन अब सुना है कि 9:30 बजे तक उसको टाइम को कम किया जा रहा है। और भी काफ़ी सारे ऐसे मामला सामने देखने में आएंगे जो इस वक्त प्लान तैयार किया गया, उसका आज ऐलान मुतवक्का है। तो इस सिलसिले में आप सर किस तरीके से अपने सिस्टम को देख रहे हैं, आप अपनी दुकानदारी को देख रहे हैं, ये अपनी तंजीम जो आपकी है करियाना मर्चेंट एसोसिएशन, और जो आपके साथ पूरी लोग हैं जो सारे एक चेन बना के लोगों को शाय मुहैया कर रहे हैं, शाय खुरनोश मुहैया कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में आप किस पोजीशन पे हैं? एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया कि पेट्रोल जब पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं, तो इसके जो वज़ीर पेट्रोलियम में अली परवेज़ मलिक साहब एक बहुत ज़हीन मिनिस्टर हैं, तो मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने कंट्रोल किया है। बहुत सारा अरबों डॉलर का गवर्नमेंट को भी नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को फैसिलिटेट करें, और किया भी है, लेकिन एक लिमिट तक, एक हद तक है, उसके आगे इनको कीमतें बढ़ानी पड़नी है। जब वो कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल की या पाम ऑयल की जो आप बाहर से लेते हैं, तो वो 100% ऐसा है कि उसके असरात आवाम तक पहुँचने हैं। आपने कीमतों की बात की, मैं अभी यहाँ पर बताता हूँ कि इस वक्त आटा जो है, इस वक्त आटा आप अगर हम बात करें चक्की वाला आटा बात करें या कोई अच्छी कंपनी के आटे की बात करें, तो वो 180 रुपये पर केजी इस वक्त लाहौर में फ़रोख्त हो रहा है।
اس وقت یہ صورتحال ہو چکی ہے، حالانکہ آٹا ہمارا اپنا ہے، لیکن جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اس کے اثرات تو آنے شروع ہو چکے ہیں، مہنگائی تو آنا اگر ہم اجناس کی بات کریں جیسے دالیں ہیں یا ہم مسالہ جات کی بات کریں، وہ سارا ہمارا باہر سے آ رہا ہے، تو اس سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اجناس آپ کی اپنی نہیں ہے، 80-90% آپ باہر سے منگواتے ہیں، تو جب باہر انٹرنیشنل اس کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو 100% ہے کہ آپ کے اوپر بھی وہ اثرات آتے ہیں. جیسے مسالہ جات سے یہ ہم ایران سے یا دوسرے ملکوں سے لیتے تھے، ایک اگر صرف ہم ویری سمپل اس کی آلو بخارے کی بات کرتے ہیں وہ 600 روپے کلو تھا، آج وہ 2000 سے بھی اوپر تک جا چکا ہوا ہے. زیرے کی اگر بات کریں تو وہ 800-900 روپے کلو تھا، اب 1500-1600 روپے کلو ہو گیا. دوسرے مسالہ جات ہیں ان کی بھی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. دالیں کی بات کی جائے جو دالیں جتنی ہیں اجناس ہیں، کیونکہ ہماری دالیں بھی باہر سے آتی ہیں، تو اس کا یہ ہے کہ اگر جنگ لگی ہوئی ہے تو پوری دنیا میں اثر ہے. تو سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو پسماندہ ممالک ہوتے ہیں ہمارے ملک جیسے، ان کے اوپر زیادہ اثرات آتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ایک تو بے روزگاری بڑھ گئی، لوگوں کی بائنگ پاور پہلے سے کم ہو چکی ہوئی ہے، کہ اگر قیمتیں ایک تو قیمتیں بڑھ گئی ہیں، عوام کے پاور جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہے. کہ اگر دالوں کی بات کی جائے یا اس کے ساتھ چاول ہیں، اس کے ساتھ آٹا ہے، اس کے ساتھ چینی وغیرہ ہے، تو ایک میں بڑی پلس پوائنٹ والی جو چیز ہے کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مشرق وسطیٰ میں کچھ چیزیں بھجوانا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ چیزیں چاہیے کہ وہ عالمی دنیا میں منڈیاں تلاش کریں، تاکہ ہمارا جو ریونیو ہے، جو زیر مبادلہ ہے ڈالر، کیونکہ اب اگر اس وقت شارٹ ہے تو ہمیں جو قرضہ واپس کرنا ہے وہ بھی ہمیں ڈالروں میں کرنا ہے. تو اب اس وقت یہ بہترین موقع ہے کہ آپ کے پاس چینی سرپلس ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت بہترین موقع ہے، چینی ہماری اپنی مینوفیکچرڈ ہے، آٹا ہے، اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں چاول کی بات کریں تو چاول ہے. لیکن سر اس وقت عام آدمی کی میں اگر بات کروں تو عام آدمی کی قوت خرید جو ہے اس وقت جواب دیتی جا رہی ہے. اگر فار ایگزامپل کل پیٹرول کی مصنوعات میں 75 روپے فی لیٹر اضافہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں؟ کیونکہ پہلے آپ نے دیکھے ثمرات تو آنے شروع ہو گئے ہیں مہنگائی کے. اس وقت آپ دیکھیں، آپ خود ہی دیکھ لیں، اگر آپ کی جو شاپ ہے، آپ کا جو سٹور ہے، وہ سیل اگر مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کر رہا تھا، اب اس میں کمی آئی ہے. اب ہر بندہ کفایت کی طرف جا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی پوزیشن کو کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ چیزیں چھوڑی تو نہیں جا سکتی. ظاہر ہے اس کے ساتھ زندگی ہے، اس کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا. اس سلسلے میں آپ کیا اس حوالے سے کہیں گے؟ ہاں بالکل، بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ یہ عام عوام کے لیے لگژری آئٹم ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہیں، کیونکہ ایک تو اس کی بائنگ پاور نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا بجٹ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہے، یہ صرف 55 روپے پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے. تو اگر آپ مزید کہتے ہیں کہ 75 روپے یا 80 روپے پر لیٹر بڑھ سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز پہ اثر پڑے گا. جب یہ چیزوں کے اوپر اثر پڑے گا اور بے روزگاری پہلے ہی بہت زیادہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے یہ کھانے پینے والی چیزیں یہ بھی نایاب ہو جائیں گی. اور دوسرا یہی ہے کہ اگر ہم باہر سے جو چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ان میں تو 100% ہے کہ وہ تیزی آنی ہی آنی ہے. اگر یہی تیزی دیکھی جائے کہ جو ہم نے باہر سے چیزیں منگوانی ہیں، تو عوام کی پہنچ سے یہ چیزیں بالکل دور ہو جائیں گی. اس سے پہلے بھی جو چیزیں ہیں وہ تو بہت ساری عوام نے لگژری آئٹم کر کے چھوڑ دی ہوئی ہیں، لیکن جو روزانہ کی چیزیں اشیاء ہیں، ضروریہ ہے، ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. نہ آٹا چھوڑ سکتے، نہ چاول، نہ دالیں، یہ چیزیں نہیں چھوڑ ظاہر ہے سکتے. یہ چیزیں نہیں چھوڑی جا سکتی. لیکن سر اس میں اب میں دو آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو اجناس کی ہمارے پاس شارٹیج ہو رہی ہے، دالوں کی، مسالہ جات کی، کیونکہ ایک لمٹ ہے، ہم ظاہر باہر سے منگواتے ہیں، ایک لمٹ پر تک ہمارا سٹاک موجود ہے، وہ اس کے بعد ختم ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے بہت سارے مسائل ہوں گے، یہی چیزیں جو ہے بہت مہنگی ملے گی. اور دوسرا سر ایک مافیا ہے جسے ہم بلیک مافیا کہتے ہیں، وہ اس وقت بہت متحرک ہے اور بہت پیسہ کما رہا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی یونین کیا کہتی ہے؟ یہ بلیک مافیا تو ہمیشہ موقع دیکھتی ہے کہ کب ہے، کیونکہ ان کے اندر دل نہیں ہوتا، ترس نہیں ہوتا، ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے، ہم اپنی عوام کو دیکھنا ہے. وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے، وہ مفاد پرست ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی کوئی اپنا موقع ضائع نہیں جانے دیتے. دیکھو، اگر ہم جو اجناس باہر سے منگواتے ہیں، اگر ملک کی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، میں یہ اس جگہ پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم باہر سے اجناس منگواتے ہیں، گورنمنٹ نے اس کو کافی حد تک ابھی تک کنٹرول کیا ہوا ہے، مافیا سے کافی حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے. اگر یہی سسٹم رہا تو پھر تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں شارٹ نہ ہوں. اگر یہ چیزیں گورنمنٹ نے خود نہ دیکھیں تو پھر اس کے بعد ریٹ ایشو نہیں رہے گا کہ کوئی چیز مہنگی ہے، آپ کو وہ چیزیں نہیں ملنی. اچھا سر، میں تھوڑا سا یہ پوچھنا تھا، اگر مثال کے طور پر دال چنا کی بات کی جائے یا مونگی کی دال کی بات کی یا مسروں کی دال کی بات کی، وہ ریٹس
اب کیا ہیں اور پہلے کیا تھا جب یہ صورتحال نہیں تھی؟ اگر ویری سمپل ایک دال کی ہم بات کریں نا، دال ماش ہے جو چمن سے آتی تھی، اب وہ نہیں آ رہی، ہم ایس کیو منگوا رہے ہیں جو باہر سے آتی ہے، اس کی کوالٹی کا فرق ہوتا ہے، تو یہ تقریباً 110 روپے پر کے جی تک اس کا فرق آ چکا ہوا ہے۔ تو 110 روپے پر کے جی کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندے کے اوپر وہ کتنا اثر کرے گا عام عوام کے لیے۔ یہی حال اگر مسور کی دال ہے یا دوسری دالیں ہیں، اس میں بھی یہی اتنا ہی اضافہ ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اضافہ نہ رکا تو آنے والے دنوں میں یہ ڈبل ریٹ ہو سکتے ہیں۔ اچھا سر، آپ تاجر برادری کو لیڈ کریں ایز اے پریزیڈنٹ، آپ کریانہ مرچنٹ ایسوسیشن کے صدر بھی ہیں لاہور کے، تو اب گورنمنٹ ایک سمارٹ لاک ڈاؤن سٹارٹ کرنے جا رہی ہے دکانوں پر، مارکیٹس پلازوں پر، تو یہ کام شروع ہو چکا ہے، 10 بجے مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں، تو آپ کی تنظیم یا آپ کی یونین اس بات کا خیر مقدم کرتی ہے یا اس چیز کو کیا کہتی ہے؟ آپ سے کوئی مشاورت گورنمنٹ کے کسی لوگوں نے کی ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی آپ سے مشاورت کی گئی ہے، یا آپ اس چیز کو کیسے مینیج کریں گے اگر 9:30 بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے، آج اعلان ہو جاتا ہے پورے پاکستان میں کہ 9:30 بجے کاروباری مراکز بند کر دی جائیں گے تاکہ توانائی کو سیو کیا جائے، پیٹرول کو سیو کیا جائے، تو اس سلسلے میں آپ کی یونین کس طرح اس سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ توانائی کو اگر بچانا ہے تو اس کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ بزنس کو بند کر کے کوئی توانائی نہیں بچائی جا سکتی، ریونیو رک جاتا ہے، لیکن جب بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو ضرورت پڑی ہے، تاجر برادری نے ہمیشہ آگے بڑھ کے ساتھ دیا ہے۔ آج بھی اگر ہمیں ضرورت پڑی ہے ملک کو تاجر برادری، تو تاجر برادری ہمیشہ کی طرح سر فہرست آگے آئے گی، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہم نے تو یہی کہا ہے کہ جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو لے کے بیٹھیں اور جو درمیانی راستہ ہے اس کو نکالیں تاکہ کاروبار بھی متاثر نہ ہو، اور اگر ملک کی کوئی چیز کی ضرورت ہے تو وہ چیز بھی ترجیحاً ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے۔ اچھا سر، آپ کو مشورہ کیا دیں گے گورنمنٹ کو؟ کوئی پیغام دیں گے، کوئی مشورہ دیں گے کہ وہ کس طریقے سے سارے معاملات کو، ظاہر حالات تو پوری دنیا میں ڈسٹرب ہیں، پوری دنیا میں اس کو معاشی بحران چل رہا ہے، توانائی کا بحران بھی ہے، معاشی بحران بھی ہے، تو آپ اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیے، کوئی میسیج دینا چاہیے گورنمنٹ کو؟ ظاہر آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار ہوگا تو سب کچھ ہوگا، عوام خوشحال ہوگی، لوگوں کے گھرانوں کے چولہے بھی چلیں گے، سب کے معاملات چلیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عالمی دنیا کے حساب سے ہم بھی متاثر ہیں پوری دنیا کی طرح، لیکن ہمارے پاس ایک پلس پوائنٹ ہے اس وقت کہ وہ خلیجی ممالک جو ڈرائی ہو چکے ہوئے ہیں فوڈ ایٹم کی وجہ سے، تو ہمارے پاس یہ اگر چیزیں ہیں، اگر گورنمنٹ آگے بڑھ کے یہ ساتھ دے تاجر برادری کا، ایک تو ہمارا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نئی جو منڈیاں ہیں وہ تلاش کر سکتے ہیں، وہ پلس پوائنٹ ہے ہمارے پاس ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کو یہ چیزیں روکنی ہیں، توانائی کا یا دوسری چیزیں جو بھی ضرورت ہے عوام کے لیے اور ملک کے لیے، تو تاجر برادری اور گورنمنٹ کو مل بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ عوام کے اوپر کم سے کم یہ بوجھ آئے، اور ملک کو جس چیز کی ضرورت ہے یہ مل کے ہمیں اس کا مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ جی بالکل، میرے ساتھ اس وقت جو کریانہ مرچنٹ ایسوسیشن لاہور کے صدر تھے وہ میرے ساتھ موجود تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت جو معاشی بحرانی کیفیت بن چکی ہے، اگر توانائی بحران کی بات کریں، معاشی بحران کی بات کریں، اس وقت پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، لیکن اس کا یہ بہتر حل ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے وہ تاجر برادری کے ساتھ مل کر بیٹھے اور باقاعدہ سے کوئی پلان ایسا تیار کیا جائے جس سے اس وقت بہت ساری منڈیاں کھل چکی ہیں، بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پر جناز کی ضرورت ہے، جہاں پر چاولوں کی، آٹے کی، دالوں کی ضرورت ہے، چینی کی ضرورت ہے، وہاں پر پاکستان جیسا کہ آٹا، چینی جو ہے اور چاول وہ خود کفیل ہے، اس میں وہ ان کو باہر بیچ سکتا ہے، باہر جو ہے بیچ سکتا ہے، اور اس سے اچھا زرعی مبادلہ جو ہے وہ کما سکتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ان کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ جو اس وقت پوزیشن بن چکی ہے اشیاء خورنوش کی، جو مہنگائی کا جو بے قابو ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے حکومت کو SOPs بھی بنانے چاہیے، خاص طور پر جو سٹیک ہولڈر ہیں، جو تاجر برادری، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کوئی ایسی پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں عوام کو جو ہے وہ خوشحالی ملے، اور اس کے علاوہ جو اس وقت صورتحال ہے، بحرانی کیفیت ہے، اس پر بھی قابو پایا جا سکے۔ جی